بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گو چارٹنگ کے ذریعے 5 منٹس کی اسکیلپنگ کرنا سکھاؤں گا کہ کیسے اس میں بیک ٹیسٹنگ کی جاتی ہے۔ اگر ہم بیک ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں اصلی مارکیٹ میں بھی ٹریڈ کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ اس میں جو ٹول یوز کر رہا ہوں، ایک RSI ہے، ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس، اور دوسرا میرے پاس والیوم انڈیکیٹر ہے، اور تیسرا انڈیکیٹر جو میں نے یہ موونگ ایوریج اس کو استعمال کر رہا ہوں۔ اچھا، موونگ ایوریج کی جو سیٹنگ ہے میں اسکیلپنگ کے حوالے سے 5 کا اس کا پیریڈ رکھتا ہوں۔ اس کو میں نے 5 پیریڈ پر سیٹ کر دیا ہے۔ تو اسٹریٹجی کچھ اس طرح ہے کہ جب بھی موونگ ایوریج 5 کی کسی بھی سیل کی کینڈل سے نیچے آئے گی، یعنی ٹاپ سے، تو ہم سیل دیکھیں گے، اور بائی کی صورت میں یہ موونگ ایوریج جب اس کے نیچے سے پاس ہوگی، گزرے گی، تو ہم بائی کی ٹریڈ لیں گے۔ تو چلیں اپنی اس بیک ٹیسٹنگ کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں چارٹ کو تھوڑا سا کٹ کر لیتا ہوں یہاں سے۔ چارٹ کو میں نے کٹ کر لیا ہے۔ اب مارکیٹ اپنے ہائی لیول پر پہنچ رہی ہے۔ اگر میں تھوڑا سا اس کے پچھلے لیولز دیکھوں تو مارکیٹ کسی ریزسٹنس لیول تک سمجھیں پہنچی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ مارکیٹ ایک زبردست ریزسٹنس لیول تک پہنچی ہے، اور ہم یہاں پر سوچ سکتے ہیں کہ ریورسل آ سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں یہ جو بڑے بڑے والیوم بائی کے آئے ہیں، اور بائی کی کینڈل بھی ایک زبردست سمارٹ منی والوں نے یہاں پر بنائی ہوئی ہے۔ یہ ٹاپ پر جب جا کے بڑی بائی کی کینڈل بنائیں تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ریورسل آ سکتا ہے۔ اور والیوم کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں کہ جب کوئی سیل ٹرینڈ آنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے والیوم تھوڑے سے اپنے اشارے دیتا ہے، بڑے سیل کے والیوم دیتا ہے۔ چلیں تھوڑا سا اس کو ہم پلے کرتے ہیں، مارکیٹ کو آگے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ تھوڑی سی اپنی ریجیکشنز کھا رہی ہے، مگر ہمیں تھوڑے سے وہ اشارے دیکھنے ہوں گے کہ کہاں پر ہمیں ٹریڈ لینی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی یہ موونگ ایوریج کی لائن اس کے بیچ میں کینڈلز کے گزرے تو وہ رینج مارکیٹ ہوتی ہے۔ مارکیٹ ان کے بیچ میں گزر رہی ہے موونگ ایوریج لائن کے۔ ابھی کوئی ٹریڈ نہیں ہے کیونکہ یہ کنسولیڈیشن چل رہی ہے۔ مارکیٹ پھر دوبارہ سے اوپر چلی گئی ہے، ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے۔ اب تھوڑا سا میں یہاں پہ آپ کو مارکیٹ کا یہ ایک پوائنٹ دکھاؤں کہ مارکیٹ نے یہاں پہ کیا کیا ہے کہ پہلا جو شرط ہے ہمارا کہ یہ EMA کی لائن کسی بھی سیل کی کینڈل کے نیچے سے گزرے، ایک ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے، اور دوسرا اشارہ والیوم ہمیں دے رہا ہے کہ یہ ٹاپ پہ جا کے بڑی سی کینڈل بنی ہے جس نے پریویس اپنے اسٹرکچر کو بریک کیا ہے۔ جب بھی مارکیٹ اپنے پچھلے اسٹرکچر کو بریک کرتی ہے تو اس کا ظاہر ریٹیسٹ لیتی ہے، اور جب ریٹیسٹ لیتی ہے تو اپنا وہ جو فیبوناچی کے حساب سے اس کے یہ جو پچھلا لو لگا ہے اس سے ہی اوپر جا کے اس کو دوبارہ اپنا ہائی لگانا چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کیا کرتی ہے، اور تھوڑا سا آپ غور کریں کہ مارکیٹ میں RSI بھی ہمیں ڈائیورجنس دے رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نیچے ہے اور یہ ہمیں اوپر بتا رہا ہے۔ چلیں نشانیاں تو آ گئی ہیں، ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر مارکیٹ نے اس پچھلے اپنے اسٹرکچر کا یہ بریک آؤٹ دیا ہے، یہاں پر چوچ ہو چکا ہے، یعنی چینج آف کریکٹر، اپنے یہ جو لو تھا اس کو اس نے بریک کر دیا ہے۔ اب ہم
اپنا یہ پلان کر سکتے ہیں. حالانکہ ہم یہاں پر بھی سیل اپنی لے سکتے تھے مگر زیادہ ہم کنفرمیشن یہاں پر اٹھا رہے ہیں. ہم تھوڑا سا ویٹ کریں کہ مارکیٹ تھوڑا سا اوپر آئے تو ہمیں ٹیسٹ دے، پھر ہم سیل کی ٹریڈ لیں گے. اب مارکیٹ نے یہاں پر اپنا یہ سارا بریک آؤٹ دے دیا ہے. اب ہم اس پہ شارٹ کی پوزیشن لگائیں گے. ہمارا اسٹاپ لاس اوپر. اچھا، ہمیں اور بھی تھوڑا انتظار کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ ریٹیسٹ کے لیے جائے اور اوپر اپنے یہ جو فیئر ویلیو گیپس وغیرہ ہیں وہ کھائیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ اپنے اس گیپ کو فل کر کے بعد میں چلی جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کنڈیشن کیا ہوتی ہے. اب تھوڑا سا مارکیٹ نے اس کو گیپ کو فل کیا ہے، فل نہیں کیا ہے. ایک مرتبہ مارکیٹ لوٹ کر آئی ہے ریٹیسٹ اپنا یہ پورا کر کے. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارا اسٹاپ لاس ہے اور اب ہم اپنا ٹی پی جو رکھتے ہیں وہ ہم اس لیول پر رکھتے ہیں یہاں پر، کیونکہ یہ بریکر بلاک ہے، یہاں سے بھی مارکیٹ واپس جا سکتی ہے، اس لیے ہم چھوٹا سا ٹی پی اپنا رکھیں گے. اب آپ یہ تھوڑا سا نوٹ کریں کہ جو آر ایس آئی کا لیول ہے اس میں 3 بینڈز ہوتے ہیں. ایک 70 کا لیول ہوتا ہے، ایک 50 کا لیول ہوتا ہے اور ایک 30 کا لیول ہوتا ہے. مارکیٹ جب بھی اس 50 کے بینڈ سے نیچے ٹریڈ کرے تو آپ سمجھ جائیں ہمیں سیلنگ لینی ہے، اور یہ مسلسل سیل آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہاں پر ایک بات اور آپ نوٹ کریں کہ لائن ہے وہ ہماری جو کینڈلز ہیں ان کے اوپر سے گزر رہی ہے. اب مارکیٹ 50 سے اوپر چلی آئی ہے، یعنی 50 کے بینڈ کے اوپر چلی آئی ہے. یہ دیکھیں ہمارا ٹی پی ہٹ ہو گیا. اب ایسا ہے کہ جب مارکیٹ اپنے لیولز پر آتی ہے تو یکدم سے ڈائریکٹ اپنے اس لیول تک نہیں پہنچتی ہے جہاں پر اس کو جانا ہوتا ہے. تو یہاں پر مارکیٹ پھر دوبارہ سے واپس کیوں گئی ہے؟ تو اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں پر چھوٹے ٹائم فریم میں کوئی نہ کوئی آرڈر بلاک یا کوئی چیز ہوگی جہاں سے مارکیٹ پھر دوبارہ سے واپس گئی ہے. اور ہمیں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے مارکیٹ نے کہ میں بس بائی میں جا رہی ہوں. پھر یہاں پہ مارکیٹ میں لوگ بائی میں بیٹھ گئے ہیں، یہاں پر سیل میں بیٹھ رہے ہیں. تو یہ مارکیٹ لیکوڈیٹی کریٹ کرتی ہے. لیکوڈیٹی یعنی ہمارے وہ جو اسٹاپ لاسز ہوتے ہیں، بائی کروانا، سیل کروانا، ہر چیز کروانا. حالانکہ مارکیٹ یہاں نیچے آئی ہے اور اس لیول تک پہنچی ہے مارکیٹ، اس کو آنا بھی تھا. مگر یہ کیا ہے؟ یہ مارکیٹ میں رینجنگ ہوتی ہے. جو رینج مارکیٹ کرتی ہے، لیکوڈیٹی کریٹ کرتی ہے اور ٹریپ کرتی ہے، ہمیں پھنساتی ہے. ہمیں وہ جو خواب دکھاتی ہے کہ میں ابھی بائی جا رہی ہوں، سیل جا رہی ہوں، تو اس کا جو پرفیکٹ بتاتے ہیں ایکسپرٹس کہ کیا کرنا چاہیے، جو حل ہے وہ ہوتا ہے یعنی 1:3 رسک ٹو ریوارڈ ریشو، 1:2 رسک ٹو ریوارڈ ریشو.
یہ وہ ہوتا ہے، فرض کریں یہ $1 کا ہم نے یہ اسٹاپ لاس ہم نے رسک لیا ہے، تو ہم نے جو پروفٹ رکھا تھا وہ ہم نے $4.64 کا رکھا تھا۔ اگر ہم اس کو منیمائز کر کے 4 پہ یا 3 پہ رکھ دیتے تو سکسیسفلی ہم اس کو اچیو کر سکتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ دوبارہ اسی رینج میں آئی اور تقریباً ہمارا اسٹاپ لاس ہٹ کرنے سے تھوڑا سا نیچے پھر واپس چلی گئی۔ مارکیٹ کو تو واپس جانا تھا، مگر وہ یہاں پہ جو رینج مارکیٹ نے کریٹ کی تھی، یہ ساری رینج ہے نا، یہاں پہ سیل کے آرڈرز یہاں پہ لگوائے، جو بھی ہم تو یہاں سے انٹر ہو گئے تھے، کوئی یہاں سے انٹر ہوئے ہوں گے، کوئی یہاں سے سیل میں، کوئی یہاں سے، کوئی یہاں سے، تو ان سب کے یہ مارکیٹ گئی، ان کے یہ جو اسٹاپ لاس کھا کر پھر دوبارہ اسی یعنی منزل تک پہنچی ہے، مگر ہماری سائیکالوجی اس نے خراب کی ہے۔ تو اس کا جو صحیح حل ہے وہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں 1:3 رسک ٹو ریوارڈ ریشو ہمیں رکھنا چاہیے، یا 1:2 ریوارڈ ریشو رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو مارکیٹ آپ دیکھیں یہاں پر پہنچی ہے، یہ تھوڑا سا میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر بھی ایک آرڈر بلاک ہے، یہاں پر یہ دیکھیں آرڈر بلاک ہے، اس لیول تک مارکیٹ پہلے پہنچی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو چھوٹے ٹائم فریم میں ہمیں بہت ساری نشانیاں مل جاتی ہیں کہ مارکیٹ کہاں تک گئی ہے اور کیوں گئی ہے، اگر اور نیچے نہیں گئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، وہ ہمیں چھوٹا ٹائم فریم بتاتا ہے۔ تو دوستو یہ 5 منٹ میں رہتے ہوئے یہ موونگ ایوریج اور RSI اور والیوم کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ ٹریڈ لی، حالانکہ والیوم کو ہم نے اس میں کنفرمیشن کے لیے نہیں لیا، مگر والیوم کو بھی اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔